بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس وضو کے جو فرائض ہیں ان کو بیان کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو صحیح کرنے کا طریقہ، اور اسی طرح جو فقہ کی کتابوں کے اندر احناف حنفیوں کی جو فقہ کی کتب ہیں ان میں جو وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضو کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ سماعت فرما لیجئے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب الطہارہ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ ایمان والو کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، پھر تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، پھر جو ہے تم اپنے سروں کا مسح کرو، پھر تم اپنے جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں سمیت دو۔ تو صاحب رائے فرماتے ہیں ففرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ ومسح الراس۔ تو وضو میں فرض چار چیزیں ہیں، ایک تین اعضاء کو، جسم کے تین حصوں کو دھونا اور ایک کا مسح کرنا۔ اب چہرہ ہے، بازو ہیں، پاؤں ہیں، ان کو دھویا جاتا ہے اور سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ اب دھونے اور مسح میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جس چیز کو دھونے کا حکم ہے اگر ہم اس پر مسح کر لیں گے، یعنی ہاتھ کو بھیگا کر کے پورے بازو پر پھیر دیں گے تو بازو تر ہو جائے گا، لیکن یہ مسح ہے، دھونا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سر کے مسح کا حکم دیا ہے کہ یوں ہاتھ کو گیلا کر کے سر پر ماریں گے تو اس سے سر کا مسح ادا ہو جائے گا۔ تو تین حصوں کو جسم کے دھونا فرض ہے اور ایک حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب سب سے پہلے ہم وضو کے اندر چہرے کو دھوتے ہیں۔ اب چہرے کو کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا فرض ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک فرض ہے دھونا؟ تو چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کہاں تک ہے؟ تو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، چہرے کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، یعنی سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے یہ دبائیں گے، دونوں اوپر نیچے دونوں دانتوں کو دبائیں گے تو جہاں تک سخت جگہ ہے وہاں تک جو ہے یہ چہرے کا حصہ ہے، یہ ہڈی ہے ٹھوڑی کی، یہ جہاں ختم ہو رہی ہے اور اس سے آگے یہ جو گردن شروع ہو رہی ہے یہ گردن ہے، یہ گوشت ہے یہ گردن ہے، اور یہاں تک یہ ٹھوڑی ہے یہ چہرے کا حصہ ہے۔ تو یہاں تک دھونا، جہاں تک یہ سخت ہڈی ہے یہاں تک دھونا فرض ہے، اوپر سے لے کر یہاں تک۔ پھر کان کی ایک لو، یہ یہاں سے لے کر دوسری لو تک یہ دھونا فرض ہے۔ تو دھونا مطلب پورے چہرے پر پانی بہانا، دھونے کا مطلب کیا ہے؟ غسل ہول اسالت، یعنی بہانا۔ اب بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں، یہاں پانی مارتے ہیں اور یہ اوپر جگہ پر مسح کر لیتے ہیں، اوپر جو جگہ یہاں پر مسح کر لیتے ہیں، یہ یعنی پانی یہاں لگا اور اوپر تو پانی نہیں لگا لیکن اوپر تر ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر دھونا نہیں پایا جاتا بلکہ اوپر مسح پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے پورے چہرے، یہ بال جہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ دھونا فرض ہے۔ تو ایسے کریں گے کہ اوپر سے پانی بہائیں گے کہ سارا پانی نیچے اور ادھر ادھر چلا جائے، اس طرح چہرے کو دھونا ہے۔ پھر جب ہم بازو دھوتے ہیں تو بازو میں کیا چیز کہاں تک دھونا فرض ہے؟ یہ جو کوہنیاں ہیں ان کے سمیت دھونا فرض ہے۔ تو یہاں پانی پہنچائیں گے، یہاں تک پانی ہر جگہ پہنچائیں گے، یعنی بہائیں گے، پانی بہنا فرض ہے۔ اگر تر ہاتھ جو ہے ہم یہاں پر رکھ کر ماریں گے تو یہ دھونا نہیں پایا جائے گا بلکہ یہ مسح پایا جائے گا۔ تو اس لیے جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے تو ان اعضاء کے ہر حصے میں جہاں تک دھونے کا
حکم دیا گیا ہے وہاں پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اب تیسرا جو فرض ہے وضو کا، وہ سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح کیسے کریں گے؟ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ یوں مسح کرتے ہیں اور یہ جگہ مسح نہیں ہوتا اس پر، حالانکہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب سر کے 4 حصے کریں، ایک یہ ہو گیا، یہ 4 ہو گئے، 2 اور 4، یہ چوتھا حصہ ہے، اس پر مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر ہم ایسے مسح کریں گے تو یہ والی حصہ جو ہے وہ بغیر مسح کے رہ جائے گا۔ بعض اوقات یوں کیا جاتا ہے، یہ کرتے، درمیان والا حصہ جو ہے وہ بغیر مسح کے رہ گیا، تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ مسح نہیں ہوا۔ تو مسح جو ہے سر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یوں ہاتھ کی 3 انگلیاں پہلے ملائیں گے، پھر یہاں سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو نیا پانی لیں گے، اس کو لے کر یوں چھانٹ دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ 3 انگلیاں ملا کے بالکل جڑا کے یہ تاکہ یہ جو حصہ ہے پورا اس پر ہاتھ گیلا ہوا لگ جائے۔ تو یہ مسح کرنا سر کا چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، سارے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح گردن کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور وضو کا جو چوتھا فرض ہے وہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی جو ٹخنے ہیں ان کے سمیت دھونا۔